حضرت ذوالکفل اور شیطان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ علامہ ابن جریر نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اسی لیے ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسع برے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں لوگوں پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اور اگر مناسب لگے تو اسے میں اپنی وفات کے بعد لوگوں کے لیے حاکم مقرر کر دوں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جو شخص میری طرف سے طے کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1 دن کو روزہ رکھے گا، نمبر 2 ساری رات عبادت کرے گا، نمبر 3 کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا میں یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ حضرت یسع نے فرمایا تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو عبادت کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا۔ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ اس دن حضرت یسع نے اس آدمی کو واپس بھیج دیا اور اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا میں آپ کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت یسع نے اس شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا کہ اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اسے وعدے کے برعکس کوئی بھی کام کروانے میں ناکام رہے۔ ابلیس نے کہا مجھے ذوالکفل سے نپٹنے دو۔ ابلیس ایک انتہائی برا شخص بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ دن اور رات میں صرف ایک ہی بار سویا کرتے تھے اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیطان اس وقت ایک برے آدمی کے روپ میں تھا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مظلوم برا ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ برا اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور اس طرح وہ بات کو بڑھاتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ آپ کے سونے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت ذوالکفل نے برے سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ برا شخص کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس برے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر
کلولے کے لیے لیٹے تو آ کر وہ برا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس شخص نے کہا وہی مظلوم برا ہوں۔ حضرت ذوالکفل بولے میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تم میرے پاس آنا۔ برا شخص بولا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت ختم کی تو وہ بھی مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا اب چلے جاؤ، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح اس دن بھی آپ دوپہر کو نہ سو سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس شخص کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اب آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اسی وقت وہ برا شخص آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ برا شخص بولا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے، حضرت ذوالکفل کا حکم ہے کہ ہم کسی کو بھی دروازے کے قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ حضرت ذوالکفل کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دربان کو آواز دی اے فلاں شخص، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا؟ دربان بولا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو دروازہ اندر سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ برا شخص کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، تو شیطان ہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں آپ کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے، لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے یسع سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ نے روزانہ 100 نمازیں پڑھنے کی ترکیب جاری رکھی۔ اسی طرح آپ کا نام حضرت ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے مشہور ہو گیا۔